بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج یکم ربیع الثانی کی پہلی جمعرات ہے، اور یہ جمعرات بھی کوئی عام نہیں بلکہ نوچندی جمعرات ہے۔ ایسے بابرکت دن میں جب بندہ اللہ کے ایک خاص نام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دستک دیتا ہے نا، تو آسمانوں سے رحمتوں اور برکتوں کے ایسے در کھل جاتے ہیں کہ جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اگر آپ کے دل میں ذرا برابر بھی شکوک ہے نا، تو آج کا یہ عمل کر کے دیکھیں۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ، ایک معمولی سا عمل، لیکن اس کے اثرات آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب لائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، صرف ایک مٹھی چینی لینی ہے، باوضو ہو کے مسلے پہ بیٹھ جانا ہے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ کے اس خاص نام کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، یہ وہ نام ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ ہاں، میرا رب اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پہ آتا ہے نا، تو نہ آپ کی شکل دیکھتا ہے نہ آپ کے اعمال دیکھتا ہے، وہ تو اپنی بے نیازی کے خزانے کھول دیتا ہے اور پھر ایسی عطا کرتا ہے کہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے یہ سب کہاں سے آ گیا۔ جب اللہ کی ذات راضی ہو جاتی ہے نا، تو پھر آپ کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ قرض مانگنا پڑتا ہے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ آپ جہاں بھی قدم رکھتے ہیں، کامیابی آپ کے استقبال کو کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے۔ آپ جس کام کا ارادہ کرتے ہیں وہ کمال کی آسانی کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ نعمتیں جو برسوں کی محنت سے بھی نہ مل سکیں، وہ آج کی اس نوچندی جمعرات کے دن آپ کے قدموں میں ڈال دی جاتی ہیں۔ یہ خاص وظیفہ ان کے لیے ہے جن کے گھروں میں تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جن کے برتن خالی ہیں، جن کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، جن کی محنت رنگ نہیں لاتی۔ یہ عمل ان کے لیے ہے جن کے خواب ادھورے رہ گئے ہیں، جن کے پاس دولت کی جگہ صرف فکر ہے، سکون کی جگہ پریشانی ہے۔ آج کی اس نوچندی جمعرات کو ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد کا یہ نام پڑھو اور دیکھو کس طرح رزق کے دریا آپ کی زندگی میں بہنے لگتے ہیں۔ جمعرات کا دن اپنی جگہ روحانی لحاظ سے ایسا دن ہے جسے بزرگان دین نے خاص وظائف کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ وہ دن ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے، صدقات دیتے اور حاجت روا ہونے کے لیے خاص دعائیں کرتے۔ یہ وہی دن ہے جس دن اصالے ثواب کی خاص برکتیں ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن کی دعائیں اور وظائف زمین سے اٹھ کے عرش تک پہنچتی ہیں۔ تو سوچو، جب یہ نوچندی جمعرات ہو، ربیع الثانی کا پہلا دن ہو، اور آپ اللہ کے اس عظیم نام کو ایک مٹھی چینی پہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، تو کیسے ممکن ہے کہ رزق کے دروازے آپ پہ نہ کھلیں؟ کیسے ممکن ہے کہ دولت، عزت، خوشیاں، سکون، شہرت اور کامیابیاں آپ کے قدم نہ چومیں؟ آج کا دن بدلنے والا ہے، یہ لمحہ فیصلہ کن ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، لیکن جب اپنے بندے پہ مہربان ہوتا ہے نا، تو پھر اس بندے کو پوری دنیا جھک کے سلام کرتی ہے۔ آج کا یہ عمل کرو اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیسے اللہ آپ کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے آپ کا خیال تک نہیں جاتا۔ جمعرات کو درود شریف پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ حاصل ہوتی ہے۔ اب جمعرات کے دن کے فیض و برکات تو ہر کوئی جانتا ہے، یہ بڑی مراد کا دن ہے۔ اس میں اللہ الصمد کا پڑھنا، اللہ الصمد یہ رب کا اسم اعظم بھی ہے، یہ قرآن کی صفت بھی ہے، یہ فرشتوں کے پروں پہ لکھا ہوا ایک خاص اسم اعظم بھی ہے۔ اسلامی حوالہ جات کے حوالے سے بات کریں تو سورہ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت اور صفت بیان کی گئی ہے۔ مفسرین کے مطابق اللہ الصمد وہ ذات ہے جو ہر چیز کی پناہ ہے، جس کی طرف سب رجوع کرتے ہیں اور جو کسی کا محتاج نہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے۔ اس میں اللہ الصمد کا ذکر جو اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ آج ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد پڑھتے ہی آپ کے رزق میں بے حد کشادگی، برکت اور بے نیازی عطا فرمائے گا۔ اللہ الصمد پڑھتے ہی ہر مشکل حاجت، ہر تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، دل کو سکون اور دشمنوں سے حفاظت مل جائے گی، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اور جب اللہ الصمد کے بعد سورہ کوثر کو پڑھا جائے گا نا، جسے اللہ نے خیر کثیر سے نوازا ہے، اللہ نے اپنے حبیب پہ سورہ کوثر نازل فرمائی اور فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ آج دنیا کی ہر شے ملنے والی ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آج جمعرات کے دن کی قدر کریں۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے
रबीउल अव्वल के महीने को भी लापरवाही में गुजारा, माह रमजान के महीने को, मुहर्रम के महीने को, हुर्मत वाले 4 महीनों को लापरवाही में गुजारा और देखते ही देखते आज रबीउल सानी का महीना शुरू हो चुका है और पहला ही दिन जुमेरात का दिन है। आप में से जो बेटियां रिश्तों के लिए परेशान बैठी हैं, एक मुट्ठी चीनी पर ये खास वजीफा पढ़े। इंशाअल्लाह मेरे रब करीम ने चाहा तो माकूल रिश्ते खुद चल कर आएंगे। अगर आप में से कोई मकरूज बैठा है, बाल कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज से निजात के लिए आप इस वजीफे को पढ़ें। जवान बेटी के रिश्तों के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, जिस दुकान पे ग्राहक नहीं आता, दुकान पे ग्राहकों का रश लग जाएगा। आज मैं आपको रबीउल सानी की पहली जुमेरात के दिन का एक ऐसा ताकतवर वजीफा बता रहा हूँ जिसे पढ़ने के बाद आप हमेशा दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वजीफा बताने का हक अदा किया है। माह रबीउल सानी, जिसे बड़ी 11वीं का महीना कहा जाता है, जिसे सरकारे गौसे आजम का महीना कहा जाता है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का महीना कहा जाता है। इस महीने में बड़ी बड़ी हस्तियों के वसाल मौजूद हैं। इस महीने में बड़े बड़े जिक्र अस्कार मौजूद हैं। इस महीने के मजीद फैज़ो बरकत बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद आज माह रबीउल सानी की पहली नौचंदी जुमेरात के दिन का ये खास वजीफा बताना है। चांद की पहली जुमेरात के दिन ये खास वजीफा जिस घर में कर लिया जाता है ना, उस घर का बच्चा लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबोंपति बन जाता है। ये वजीफा पढ़ते ही अल्लाह आपको गैब से अता फरमाता है और गैब से इतना अता फरमाता है कि आप जिस चीज में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं वो कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाती है। तो नाज़रीन कराम, आइए बगैर वक्त ज़ाया किए आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब देखें, रबीउल सानी की पहली जुमेरात, पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप जब चाहें इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। ना ही कोई वक्त की पाबंदी है, ना ही कोई जगह की कैद है। आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, इशा की नमाज के बाद पढ़ें। रात 9, 10, 11 बज जाए, लेकिन माह रबीउल सानी की पहली नौचंदी जुमेरात के दिन इस वजीफे को आपने लाजमी पढ़ना है। एक मुट्ठी चीनी को सीधे हाथ की थैली पे रख के आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। पढ़ना आपने सिर्फ 3 बार है। दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। माह रबीउल सानी की पहली नौचंदी जुमेरात के दिन एक मुट्ठी चीनी पे आपने अल्लाहु समद का ये खास वजीफा दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के करना है। ये मौका साल में एक बार आता है। आज इस मौके को जाया किया तो पछतावे के सिवा कुछ ना मिलेगा। अब सीधे हाथ की थैली पे एक मुट्ठी चीनी रख के 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आज जिस मकसद की नियत करके बैठोगे ना वो पूरा होगा। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, एक दिन के अंदर आपकी हाजतें पूरी होगी। अगर तो रातों रात अमीर कबीर होना चाहते हो, किसी भी मकसद में कामयाबी को फौरी तौर पे देखना चाहते हो तो नियत करो। नया घर चाहिए, मिल जाएगा। गाड़ी चाहिए, मिल जाएगी। नौकरी के लिए, शादी के लिए, कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी के लिए, दुनिया की हर शय नियत लाजमी करनी है। नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करें। ताऊज़ व तस्मीह पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है ना, इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, सलामती होती है। ताऊज़ तस्मीह पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले नंबर पर जो खास वजीफा पढ़ना है ना, वो वजीफा अल्लाहु समद का वजीफा है। और अल्लाहु समद को पढ़ते हुए ये याद रखिएगा कि आज यकम रबीउल सानी है, चांद की पहली नौचंदी जुमेरात है।
آج کی رات قبولیت کی، آج کی گھڑیاں قبولیت کی، آج رب کعبہ سے جو کچھ مانگو گے مل کے رہے گا۔ اس لیے اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے اپنے رب سے فریاد کرنا، اپنے رب سے ضد کر کے مانگنا، اپنے رب سے بچوں کی طرح مانگنا۔ آپ جو بھی مانگو گے ملے گا۔ وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ آپ نے اللہ الصمد کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو 41 بار پڑھنا ہے، یعنی 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ لیکن 41 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ لاپرواہی کریں، ہو سکے تو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں۔ آپ ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، یعنی کہ گن کے اللہ الصمد کو پڑھیں، تاکہ آپ کے پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ بعض کا جلد بازی یا لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس طرح وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے یا پھر نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے چینی پہ پھونک مارنی ہے۔ اللہ الصمد پڑھنے کے بعد اللہ کو اللہ کی بے نیازی سے پکارنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ آپ نے دوسرے نمبر پر فوری طور پر ایک قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت مبارکہ ہے۔ یہ 3 آیات پہ مشتمل ہے۔ یہ قرآن پاک کے آخری پارے میں موجود ہے، لیکن اس کے فیض و برکات اتنے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے نا، اللہ آپ کے قریب حفاظت کا ایک احسار بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دشمن کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات سے نجات چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، جوان بیٹیوں کے رشتے چاہتے ہیں، گھر میں سکون و برکت چاہتے ہیں، یعنی کہ چینی پہ اللہ الصمد کے بعد سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اللہ آپ کو ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کے دکھ، غم، تکلیف سے بچا لے گا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ جب نعوذ باللہ لوگ اللہ کے حبیب کو طعنے دیتے تھے، اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی اور فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے ضد کر کے رب کعبہ سے مانگنا ہے۔ یہ قرآنی سورت آج تک جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے نا، اللہ غیبی فرشتوں کی فوج آپ کے لیے مقرر فرما دیتا ہے، اور آپ ایک مٹھی چینی پہ یہ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں نا، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گئی، پھر پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گئی، پھر ایک دفعہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 مرتبہ ہوگی۔ آپ نے اس طرح سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ ربیع الثانی کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن جو تعداد، جو ترتیب، جو طریقہ کار بتا رہا ہوں، اس میں آپ نے کسی بھی طرح کی کمی بیشی نہیں کرنی۔ اگر آپ یہاں تک ویڈیو کو مکمل دیکھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ میری طرف سے آپ کو خوشخبری ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بیڑے پار کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کے بعد اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آپ کی، میری، ہر انسان کی ضرورت پیسہ ہے۔ آج کے دور میں رزق اور دولت کے بغیر کوئی بھی انسان اپنی زندگی گزار نہیں سکتا۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، اولاد نافرمان ہے، پیسے کی کمی کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا نا تو لوگ آپ کو منہ نہیں لگاتے، تو پھر کیوں نہ آج اللہ کریم سے رزق اور دولت مانگ لیا جائے۔ آج ربیع الثانی کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن رزق اور دولت کا ایک ایسا خاص راز، کامیابی کا وہ طاقتور وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد اللہ 1 نہیں 2 نہیں 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا، اور اتنا عطا فرماتا ہے کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ آپ نے سورہ کوثر کے بعد اللہ کے 2 صفاتی نام یا رزاق یا غنی کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، یا غنی کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات۔ اگر آپ رزق و دولت سے غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے تمام بگڑے حالات ٹھیک ہو جائیں، آپ کے گھر کی غربت ختم ہو جائے، آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے، آپ کی دکان پہ گاہک نہیں آتے،
گاہکوں کا رش لگ جائے، آپ کی آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں، آپ کے رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے ماہ ربیع الثانی کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن ایک مٹھی چینی پر یا رزاق یا غنی کو پڑھے، اللہ آپ کے لیے معرفت کے دروازے کھول دے گا، اور جس کے لیے ایک رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے نا، اس کی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ اور آج یا رزاق یا غنی پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے، یعنی کہ آپ کی محتاجی، آپ کی غربت، آپ کی تنگ دستی کا جنازہ نکل جائے گا۔ آپ نے یا رزاق یا غنی کو ملا کے پڑھنا ہے اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا غنی ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا غنی 2 مرتبہ ہو گیا، یا رزاق یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ کے 2 صفاتی نام یا رزاق یا غنی، یا رزاق یا غنی ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ بتائی گئی تعداد میں پڑھ کے چینی پہ پھونک مارنی ہے اور چینی کو صدقے کی نیت سے دینا ہے۔ یا رزاق یا غنی کے بعد اب آپ کو میں کامیابی کا وہ راز بتانے جا رہا ہوں جس کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج میں بزرگوں کا ایک ایسا راز آپ کے حوالے کروں گا جسے آپ نے اس وظیفے کے آخر میں پڑھنا ہے، اور اس راز کو پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے۔ آج اللہ کے کرم کو دیکھنا چاہتے ہو نا، اللہ کے فیض و برکات کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کے غیبی معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہو نا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، تو آپ نے یا رزاق یا غنی کے بعد آخر میں تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے، تیسرے کلمے کی تاثیر و طاقت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے، اس میں حضور کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کا ذکر بھی موجود ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت موجود ہے، اس میں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ موجود ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تو میرے پاس اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے آ، میں تیری توبہ قبول فرماتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے نا، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آج اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، آج اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے گر گڑا کے مانگے۔ اگر میرے بس میں ہوتا میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے مصلے پہ بٹھاتا اور کہتا آج ماہ ربیع الثانی کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھو، رب کعبہ سے مانگو جو مانگ سکتے ہو، کیونکہ آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بار ہو گیا، پھر سن لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے تیسرا کلمہ 7 بار پڑھ کے نا چینی پہ پھونک مارنی ہے۔ انشاءاللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ آج کا موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، آج اس موقع کو ضائع مت کرنا، آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ چینی پہ یہ اعمال، یہ وظائف، یہ ترتیب، یہ طریقہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد چینی پہ پھونک مارتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب چینی کا آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، چینی کا آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ چینی کو آپ نے صدقے کی نیت سے دینا ہے۔ اگر تو آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پہ چلانا چاہتے ہیں نا، کسی کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چینی کسی بھی طرح اس بندے کو کھلا دیں۔ جیسے ہی یہ چینی اس کے حلق سے گزرے گی، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا متی ہو جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ رزق و دولت کے لیے کیا ہے، قرض سے نجات کے لیے کیا ہے، خیر و برکت کے لیے کیا ہے، نئی گاڑی، نیا گھر، دولت، شہرت کے لیے کیا ہے، تو پھر یہ چینی صدقے کی نیت سے کیڑے مکوڑے حشرات کو ڈال دیں۔ جیسے ہی کیڑے مکوڑے حشرات یہ چینی کھانا شروع کریں گے، وہ اللہ کا شکر کریں گے، اور اللہ کا شکر کرنے سے، اللہ کی ننھی مخلوق کی سفارش سے اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو اٹھا لے گا، تمام تنگ دستیوں کو ختم فرما دے گا، اور آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی کسی طرح چینی کے استعمال کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھیں، میں آپ کا جواب فوری طور پہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے، 1 مٹھی چینی کو سیدھی ہاتھ کی تلی پر رکھ کے اللہ الصمد کو 41 بار پڑھنا ہے، پھر سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے،
پھر یا رزاقو یا غنیو کو 11 بار پڑھنا ہے، پھر تیسرا کلمہ 7 بار پڑھ کے چینی پہ پھونک مار کے چینی کو صدقے کی نیت سے بچوں میں بانٹ دیں، کیڑے مکوڑے حشرات کو کھلا دیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔